اسرائیل حماس جنگ کو شروع ہوئے اب تقریباً 1 سال مکمل ہونے جا رہا ہے۔ عالمی رہنماؤں، اقوام متحدہ اور امریکی حکومت کی جنگ بندی کی اپیلوں کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ یہ تباہ کن جنگ کہاں تک جائے گی، اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ آداب ناظرین، میں ہوں عبدالحی خان۔ پیش ہے آواز دی وائس کا ہفتہ روزہ پروگرام بیچ بحث میں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسرائیل حماس جنگ کا بڑھتا خطرہ۔ ناظرین، اگرچہ اسرائیل فلسطین جنگ مملکت کے غزہ پٹی کی برسر اقتدار تنظیم حماس کے درمیان جاری ہے، دنیا کے اکثریتی ملکوں کی کوششوں کے باوجود یہ جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ کوئی اس جنگ کو افغان حکومت، افغان طالبان، حماس اور حزب اللہ کو قصوروار ٹھہراتا ہے تو کوئی امریکہ کو۔ بہرحال کچھ بھی ہو، مستقبل قریب میں ایسی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ یہ جنگ انسانیت کے بھاری نقصان کے باوجود ختم ہونے جا رہی ہے، اور دونوں ہی فریقوں کا کسی معاہدے پر اتفاق بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ اسرائیل حماس جنگ کے اتار چڑھاؤ اور اس کے امکانات پر بات چیت کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں JNU کے پروفیسر اخلاق آہن، جو شعبہ فارسی کے صدر اور بین الاقوامی امور کے ماہر بھی ہیں، اور ایران سمیت مغربی ایشیا، وسطی ایشیا کے کئی ملکوں میں تحقیقی کام بھی کر چکی ہیں۔ میں آواز دی وائس کے پلیٹ فارم پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بڑی محبت۔ اسی تعلق سے سب سے پہلے میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب، مغربی ایشیا میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بہت طول پکڑ گئی ہے، اور یہ تقریباً 11واں مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھیے کہ خون خرابہ بہت زیادہ ہوا ہے، وہاں 40-45 ہزار کے بیچ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو دراصل میں آپ سے یہاں معلوم یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ سلسلہ کب اپنے اختتام کو پہنچے گا؟ کیا کچھ نظر آتا ہے آپ کو، چونکہ آپ کا ایک بڑا تجربہ ہے اس علاقے میں؟ جی ہاں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں، اور خاص طور سے جدید پچھلے 200-300 سال کی اگر تاریخ دیکھیں، اور اس میں فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار بھی شامل کر لیں، جی، اتنی وحشتناک اور اتنی بے شرمی کے ساتھ انسانیت کا جو قتل ہوا ہے، وہ یا ہو رہا ہے، جو بلکہ قتل عام ہے، تو وہ کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ بنیادی طور پہ کسی ایک ملک، کسی ایک خطے نہیں، بلکہ پوری عالمی سیاست اور عالم انسانیت کی ناکامی ہے، اور اس پہ ایک بڑا دھبا ہے، ورنہ یہ یہاں تک بات نہیں آتی۔ اور اس میں سارے لوگ، چاہے وہ ایک طرف ایک دشمن ہو، حلیف ہو، میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا، تمام میرے خیال سے پوری دنیا کی یہ ناکامی ہے۔ رہی بات یہ کہ کیا امید ہے اور کیا اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے اچھائی کی طرف، امن کی طرف، تو پچھلے دنوں جو ہنیہ کا قتل ہوا ہے، جو حماس کے لیڈر تھے، اور وہ بنیادی طور پہ ان کے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو تھے، تو دونوں طرف سے، اسرائیل اور حماس اور جو ویسٹ بینک میں جو حکومت ہے فلسطینی، اور باقی جتنے بھی اطراف ہیں، امریکہ بھی اس میں شامل تھا، قطر اس میں خاص طور سے تھا، مصر تھا، تقریباً یہ بات ہو گئی تھی کہ معاہدہ ہو جائے گا۔ اور لیکن جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں، ان کی اپنی ذاتی مفادات بھی ہیں جو اس جنگ کو طول دے رہی ہیں۔ ان کے قتل کے بعد ایک نا امیدی سی پھیلی تھی، لیکن پھر حالیہ دنوں میں، پچھلے 3-4 دنوں میں ایک مثبت پھر سے وہ ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایران نے اس کے جواب میں کوئی فوراً حملہ نہیں کیا،
اگر فوراً حملہ کرتا تو پھر یہ اسکلیشن کی طرف جا سکتا تھا. تو وہ ایک طرح سے اس نے یہ اچھی بات ہے کہ اس نے اس کو فی الحال ایک پریشر ٹول کے طور پہ بھی لیا ہے. اور اگر یہ جنگ نہیں پھیلی یا یہ معاہدہ ہو گیا تو پھر مطلب اگر معاہدہ ہو گیا تب تو رہ جائے گا، ورنہ خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ جنگ پھیل سکتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو بڑے ممالک ہیں، خود رشیا، روس اس میں انوالو ہے، امریکہ ہے، نیٹو ہے، تمام مغربی ممالک ہیں، اور کہیں نہ کہیں چین بھی ہے. تو ان سب کا انوالومنٹ ہے، اور اس میں ایک پراکسی کا بھی ہے. تو یہ جو دونوں جنگیں ہو رہی ہیں وہاں پہ ذرا سا میں آپ سے اس سلسلے میں ایک ضمنی سوال اور کرنا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ تمام لوگ انوالو ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو خاص طور سے اسرائیل کے ارد گرد اور فلسطین کے سارے عرب ملک بھی ہیں، خلیجی ملک بھی ہیں، قطر، لیکن نظر دو ایک آتے ہیں. جیسے قطر نظر آتا ہے، مصر کا بہت زیادہ لگتا ہے کہ کردار کہیں نہیں دکھائی دیتا. اسی طرح اردن ہے، اور دوسرے کئی ممالک ہیں. کیا مطلب ان سب کے آپس میں کچھ ٹکراؤ ہیں جو مطلب یہ کھل کر سامنے کم سے کم متحد تو نظر آئیں، تاکہ وہ اپنی ان جارحانہ حرکتوں کو، جو مطلب ایک قتل ہو رہا ہے، معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جہاں چاہتا ہے وہ داغ دیتا ہے. تو یہ تو تھوڑا افسوس. ہمارے پرائم منسٹر نے بھی آج بات کی ہے نیتن یاہو سے کہ بھائی اس جنگ کو بند کرو. کیا آخر کوئی تو اس کا راستہ کیا نکلے گا؟ کیا ان لوگوں میں اتحاد نہیں ہے کہ وہ سارے پڑوسی ملک مل کر دباؤ ڈالیں اسرائیل پر؟ دیکھیے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے. جیسے کسی زمانے میں عرب لیگ ہوا کرتا تھا، تو اس کی ایک آواز ہوتی تھی یا ان کے ایک اتحاد تھا. اسی طرح سے اسلامی ملکوں کا بھی آرگنائزیشن تھا، لیکن یہ تقریباً ڈیفنکٹ ہیں ابھی. اگرچہ قطر جو ہے اس کا ایک بڑا رول ہے، اور مصر بھی اس میں پوری طرح سے انوالو ہے، وہ اور نیگوشیشنز کرانے میں ان کے جو انٹیلیجنس آفیسرز ہیں یا جو ان کی لیڈرشپ ہے. تو یہ قطر کا نے اپنا ایک مقام بھی بنایا، نہ صرف اس معاملے کو لے کے بلکہ الگ معاملات کو بھی لے کے. لیکن جو آپ نے جو جس طرف اشارہ کیا وہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرح کی لیڈرشپ کا ویکیوم ہے اس پورے خطے میں، اور ایک طرح کی جو بے حسی عوام اس سے وہ ہے. اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے جمہوری اقدار کا گلا گھونٹ کے صرف اقتدار کی خاطر اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پاور میں ہیں، خاص طور سے یہ تمام جو عرب ممالک ہیں. اور اس لیے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ رول ادا نہیں کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے مفادات کی حفاظت کر سکیں. اگر واقعی یہ ایماندار ہوتے تو کم از کم یہ نہ کرتے کہ ٹھیک ہے جنگ میں ڈائریکٹ شامل نہیں ہوتے، لیکن وہ بائیکاٹ کر سکتے تھے، وہ ڈپلومیٹک ریلیشن وہ کر سکتے تھے. امپورٹنٹ بات ہے ڈپلومیٹک. ٹھیک ہے، جیسے خود ترکی کا ہم دیکھتے ہیں کہ طیب اردوان کے بڑے سارے بیانات آتے رہتے ہیں، لیکن بزنس بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے سعودی عربیہ کا ہے، اسی طرح سے باقی عرب ممالک کا ہے، اسی طرح سے مصر کا ہے، اور تمام لوگوں کا ہے. تو یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ایک طرح سے منافقت کو دکھاتا ہے، اور بڑی بے شرمی کی بات ہے، اور بے شرمی سے زیادہ بڑی غیر انسانی ہے. اور یہ پورے اب دیکھیں کہ مغرب پورا سپورٹ تو کر رہا ہے، ہتھیار بھی سپلائی کر رہا ہے، خاص طور سے امریکہ، اور اسی وجہ سے یہ جنگ جاری ہے. بنیادی طور پہ تو اسی وجہ سے جنگ جاری ہے. لیکن وہاں پہ یہ دیکھیے کم سے کم عوامی جو غصہ ہے یا عوامی جو ناراضگی ہے اس کے اظہار کرنے کی ایک طرح سے اجازت تو دی جا رہی ہے، کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے لوگوں کے اس میں. لیکن ان ملکوں میں آپ دیکھ لیں، تقریباً تمام ایشیائی ملکوں میں اس کی بھی اجازت لوگوں نے نہیں دی ہے. تو یہ ایک عربوں کا مسئلہ نہیں ہے یا فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. اور
اس سے جو ہے خود UN کے کردار پہ یا جس کو ہم عالمی پنچایت کہتے ہیں اس کے کردار پہ پورا ایک سوالیہ نشان پڑ گیا ہے. مجھے یاد آتا ہے اقبال نے لیگ آف نیشن کے بارے میں کہا تھا جب فرسٹ ورلڈ وار کے بارے میں بعد یہ بنا تھا, اور وہ ایک طرح سے جو جیتنے والی جو طاقتیں تھیں ان کے ہاتھ میں ایک طرح کا مہرہ تھا. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ من ازن بیش نہ دانم کہ چند کفن دزدے برائے تقسیم قبوری انجمنی ساختے اند. یعنی میں اس سے زیادہ نہیں جانتا, نہیں کہہ سکتا اس انجمن کے بارے میں, اس آرگنائزیشن کے بارے میں, کہ یہ کفن چوروں کی ایک جماعت ہے جس نے قبریں آپس میں بانٹ لی ہے تاکہ لاشوں سے وہ کفن چرا سکیں. آج کا جو عالمی جو دنیا ہے, عالم انسانیت جو ہے, اس پہ اس سے زیادہ سخت بات آتی ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے بچے مارے جا رہے ہیں, اسکول میں جاتے ہوئے بچے اور معصوم لوگ, عورتیں, اور بڑی بے دردی سے, جیسے کوئی خوف, کوئی ایسی چیزیں پوری ہیومن ہسٹری میں ہم نہیں دیکھتے. ہٹلر کے زمانے میں اس کی مثالیں ملتی ہیں, یا جب چنگیز نے قتل عام کیے تھے اور بستیاں جلا دیتے تھے اور وہ کر دیتے تھے وہ. اور ہم آج 21ویں صدی میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں اور ڈیموکریسی کی باتیں ہوتی ہیں اور ہیومن رائٹس کی باتیں ہوتی ہیں, وہاں پہ پورے کیمرے کے سامنے لائیو انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور پوری دنیا تقریباً 1 سال سے دیکھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, ایران میں بھی آپ رہے ہیں, کافی وقت گزارا ہے آپ نے درس و تدریس کے سلسلے میں. اس کے علاوہ وسطی ایشیا, ازبکستان وغیرہ میں بھی آپ کا جانا ہوا. مطلب ایک ہی خطہ ہے تقریباً, ملکوں کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں. ایران میں اسی دوران یعنی جنگ بھی چل رہی ہے اور ادھر ایران میں حکومت تبدیل ہوئی. تو میں آپ سے دراصل یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ ممالک جو ہیں کیا مطلب اپنا اثر زائل کر چکے ہیں؟ نئی حکومت آئی وہاں پر, نئے صدر آئے, مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اب انہوں نے پہلے تو خامنہ ای نے بھی وعدہ کیا اور بلکہ اعلان کیا کہ 72 گھنٹے کے اندر یہ کر دو اور وہ کر دو اور جنگ ہو جائے گی. میں اس کی طرف نہیں لے جانا چاہتا آپ کو, میں صرف آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا سفارتی ذرائع کو بھی یہ لوگ استعمال نہیں کر سکتے بڑے پیمانے پر؟ دیکھیے, سفارتی طور پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ پردے کے پیچھے زیادہ ہوتا ہے, اور وہ تو چل رہی ہیں پوری دنیا میں, اس حوالے سے چل رہی ہے. اس میں ظاہر ایران بھی شامل ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا, خاص طور سے ہنیہ کا جو قتل ہوا ہے, اس میں جو چیزیں نکل کے آئیں اس سے ایک بات ظاہر یہ تھی کہ چونکہ نیتانیاہو ناکام ہو گئے ہیں, ان کا یہ تھا کہ ہم مثال کے طور پہ حماس کو ختم کر دیں گے, یا یہ ساری باتیں تھیں, اور خود ان کے جنگ کے جو ایکسٹینڈ کرنے کا جو جواز تھا وہ فیل ہوتا ہوا نظر آیا. ان کے خود اپنے ملک میں بڑی مخالفت سخت ہے. تو ان کا پلان یہ تھا کہ یہ ایک پروووکیشن کا یہ بہت بڑا وہ تھا, کیونکہ ہانیہ کوئی ویسے آدمی نہیں تھے جو چھپے ہوئے تھے یا کہیں وہ تھا, یا کسی بظاہر وہ جنگ میں انوالو تھے, بلکہ ان کو خود پتہ نہیں تھا. جو 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا ہے اسی وقت معلوم ہوا. تو وہ تو نیگوشیشن کا حصہ تھے جس میں خود اسرائیل بھی شامل ہے, امریکہ بھی شامل تھا. ان کو مارنا, اور وہ بھی ایران میں, جی ٹھیک ہے, یہ بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جنگ کو طول دیا جائے, یا جنگ کو میں ڈائریکٹلی امریکہ کو شامل کر لیا جائے. پھر یہ ہو جائے گا کہ جو اصل مسئلہ ہے کہ فلسطینیوں کی آزادی یا ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس سے مسئلہ ہٹ کے, جس سے پوری عالمی رائے عامہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے خلاف ہیں, جو ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں. تو اس سے بٹانے کے لیے اور امریکہ کو ڈائریکٹلی اس میں شامل کر کے جنگ کو بڑھانے کے مقصد سے یہ کیا گیا تھا. اور دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ
لیکن دوسری طرف امریکی جو پالیسی ہے وہ خطرناک بھی ہے، جس سے خود جو ایرانی رائے عامہ ہے عام طور سے وہ بھی جنگ کے خلاف ہے. جی. تو بظاہر تو یہ خامنئی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہماری طرف سے اجازت ہے، جو ان کی آرمی ہے ان کو کہہ دیا کہ بھائی اس کا آپ ریٹیلیٹ کریں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس کو کیسے کر رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اولمپک ہو رہا ہے اس کے بعد ہوگا اور تمام چیزیں، لیکن اگر یہ اگلے ایک ہفتے کے اندر یہ جو نیگوشیشنز چل رہے ہیں اب جو فائنل سٹیج میں ہیں، اگر اس میں ناکامی ہوئی جی. تو پھر جنگ پھیل سکتی ہے، اس کے بہت امکانات ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سفارتی روابط یا سفارتی جو کوششیں ہیں وہ شاید کامیاب نہیں ہو پائیں گی اس سمت میں؟ میں چاہتا ہوں ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں. اور خود ابھی اسرائیل میں بھی پورے احتجاج چل رہا تھا، اور ان کا یہ ماننا ہے جو لوگ جن کے گھر والے خاص طور سے ابھی بھی یرغمال ہیں، کہ یہ آخری موقع ہوا. اگر یہ نہیں ہوا تو پھر بات، اگر اس میں حزب اللہ انوالو ہو گیا اور پھر جو ہے ترکی کے جو داخلی حالات ایسے پریشرز ہیں اس کا انوالومنٹ ہو گیا، ایران نے اگر اس میں شامل ہو گیا، پھر ایران میں ایک طرف تو امریکی جہاز بیڑے جو ہے آ گئے ہیں گلف میں، دوسری طرف رشین بھی آ گئے ہیں، چائنیز آ گئے ہیں. رشین جو فائٹر جہاز ہیں وہ ایران میں، ان کے آرمی آفیسرز یہاں بھی ہیں، امریکن آرمی آفیسر وہاں پہ اسرائیل میں آ گئے ہیں. تو یہ ایک پورا خطرہ ہے، کیونکہ امریکن ایسٹس پورے اس گلف کنٹری میں موجود ہیں. یعنی ایک تیسری جنگ عظیم کی تیاری ہو جائے گی، پھیلاؤ ہو سکتا ہے. آلریڈی چل ہی رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اور اس میں پھیلاؤ ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح سے ادھر یوکرین میں چل رہا ہے، یہاں چل رہا ہے، اور انڈائریکٹلی بہت سارے ممالک شامل ہیں. پورا نیٹو شامل ہے، امریکہ شامل ہے، رشیا شامل ہے، چین شامل ہے. تو جنگ تو ہے ہی، جنگ تو ہے ہی. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا، اور وہ اس نسبت سے کہ آپ کا تعلق کافی قریبی ہے، ان ممالک میں آپ گھومے بھی ہیں، اور بین اقوامی جو روابط ہیں ان ممالک کے آپس میں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہیں اچھی طرح. آج آپ JNU میں ہیں. میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو سب حالات چل رہے ہیں، کیا مطلب آپ کے ذہن میں کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں، کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو ان حالات کو بہتر کرنے میں، امن قائم کرنے میں تدابیر بن سکیں؟ دیکھیے، اسٹریٹجی سے کے علاوہ ایک بات جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے، یورپ جو تھا وہ بنیادی طور پہ رومن امپائر تھا، اور ایک زمانہ ہوا میڈیول پیریڈ میں کہ آئیڈینٹی کے بیس پہ لڑائیاں ہوئیں. جی. اور چھوٹے چھوٹے ملک وجود میں آئے جس یورپ کو ہم آج دیکھتے ہیں. ایک زبان، ایک قوم، فرینچ، برٹش، اٹالین. اور پھر فرسٹ ورلڈ وار انہوں نے لڑا، سیکنڈ ورلڈ وار لڑا، آپس میں ایک دوسرے کو بہت قتل کیا، اور اس سے پہلے یہ سلسلہ رہا تھا. لیکن پھر انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ امن، آشتی، محبت، میل جول، اسی میں سب کا بھلا ہے، اسی میں خوشحالی ہے، اسی میں امن ہے. کیا یہ سبق اس ایشیائی اور افریقی ممالک نہیں سیکھ سکتے؟ کیا انہیں یہ اس کا علم نہیں ہے؟ یہ چیز ان ملکوں کے عوام کو بھی سمجھنا چاہیے، اور یہاں کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے کہ ان ملکوں کے زیادہ تر جو حکمراں طبقہ ہے وہ جو استعماری طاقتیں ہیں ان کے ہاتھ میں مہرہ ہے. جی. اور مہرہ اس لیے ہے کہ یہ ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ محبت کے یا سمجھداری کے نہیں ہیں. اگر یہ آج بھی لوگ کر لیں، سمجھ لیں، تو آپ دلی میں بیٹھیں،
گاڑی میں اور غزنی پہنچے، سامرقند و بخارا پہنچے، تہران اور تمام ممالک پہنچے. کیا کسی زمانے میں ہیوین سانگ چین سے نہیں آتا تھا؟ ہم نہیں جاتے تھے سینٹرل ایشیا. تو یہ تعلقات اور اسی سے تہذیبیں بچتی ہیں، ورنہ پھر وہی زوال. اور کیا وجہ ہے کہ ایشیائی ممالک کے جو بہترین ذہن ہے، جو سب سے برین ہے، وہ مغرب میں ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہم یہ ماحول یہاں پہ پیدا نہیں کر سکتے تھے؟ کسی زمانے میں یہی ممالک، یہی ہندوستان علم کا مرکز تھا، یہی ایران علم کا مرکز تھا، یہی سینٹرل ایشیا علم کا مرکز تھا. اسی بغداد میں جو ہے بیت الحکمت تھا، جس میں 8ویں صدی میں بنارس کے 150 پنڈت ہارون رشید نے بلایا تھا. تو یہ تہذیبی زوال ہے، یہ تمام جو بکھراؤ ہے یہ تہذیبی زوال کے نتیجے میں ہے، اور اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی آئیڈینٹی پالیٹکس میں پڑے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے آپ آئے دن ان ملکوں میں بکھراؤ دیکھتے ہیں یا پھر ڈکٹیٹرشپ دیکھتے ہیں. اور وہ ڈکٹیٹرز اپنے عوام پہ تو سخت ہوتے ہیں، لیکن وہ ان اقوام کے دشمنوں کے ہاتھ میں کھلونا ہوتے ہیں. یہ پوری تاریخ ہے، کم از کم پچھلے 100 سال کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں. خود سب کانٹیننٹ کا جو کی تقسیم ہے اسی کو اٹھا کے دیکھ لیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. اس کو انٹلیکچول طبقہ، عوام، جو صحافی حضرات ہیں، ان سب کو اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم تہذیبی طور پہ کہاں ہیں. ٹھیک ہے، ہماری یونیورسٹیوں میں وہ جان کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ ہمارے یہاں آکسفورڈ یا کیمبرج کیوں نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے یہیں کے لوگ جا کے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم وہ ماحول پیدا نہیں کر رہے ہیں. ہم جو ہے ایک دوسرے ملکوں سے لڑے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو آپس میں ایک ملک میں مختلف قوموں سے لڑ رہے ہیں. گویا جی نتیجہ یہ ہے کہ ہم بھی ان کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. جی ہیں، آلریڈی شکار ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہم کو وقت دینے کے لیے. بڑی محبت. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر پروفیسر اخلاق احن صاحب جو ہم سے بات چیت کر رہے تھے مغربی ایشیا ملکوں میں، خاص طور سے حماس اور فلسطین میں جو آپس میں ٹکراؤ چل رہا ہے اور وہ طوالت پکڑتا چلا جا رہا ہے. ناظرین، اگلے ہفتے پھر اسی طرح کے کسی موضوع پر ہم آپ سے بات چیت کریں گے.